بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت قبول نہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ نیٹو کی توسیع سے نہیں بلکہ ہمارے پڑوس میں فوجی تنصیبات سے خطرہ ہے، صدر پیوٹن۔ لڑکیوں کی تعلیم پر جلد ایک اچھی خبر سنائیں گے، طالبان۔ نون لیگ کی حکومت ہے، اب نواز شریف کو پاکستان آنے سے کون روک رہا ہے، شیخ رشید احمد۔ بھارت میں ہندوؤں کا ایک بار پھر بھونڈا دعویٰ، آبی الرجی میں مبتلا اس لڑکی کے لیے پانی تیزاب کی شدت رکھتا ہے۔ چائنا کی عجیب و غریب رسم، مرے ہوئے لوگوں کی شادی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کو تسلیم نہ کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت ناقابل قبول ہے۔ دونوں ممالک تخریب کاری کے خلاف لڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کبھی بھی سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی منظوری نہیں دے گا، اور دونوں ممالک ترکی کو منانے کے لیے وفود بھیجنے کی زحمت نہ کریں۔ انہوں نے دونوں ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے اپنے ایوان بالا تک تخریب کاری کو جگہ دی ہوئی ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ ایسے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں جو ان تنظیموں سے منسلک ہیں جنہیں ترکی تخریب کار قرار دیتا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوتے ہیں تو روس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم نیٹو کی فوجی تنصیبات ان ممالک میں نہیں ہونی چاہیے۔ صدر پیوٹن نے خبردار کیا کہ امریکی قیادت میں اگر نیٹو نے فن لینڈ یا سویڈن میں فوجی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تو روس بھرپور جواب دے گا۔ صدر پیوٹن، جنہوں نے حالیہ مہینوں میں مغرب کو جوہری حملوں کی دھمکی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے فیصلوں پر غیر معمولی طور پر اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ان ممالک کی شمولیت سے نیٹو کی توسیع بھی روس کے لیے فوری خطرے کا باعث نہیں ہے، لیکن ان ممالک میں نیٹو کی فوجی تنصیبات یقینی طور پر ہمارے رد عمل کو بھڑکا دے گی۔ افغانستان میں طالبان نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول کھولنے کی بہت اچھی خبر جلد آئے گی۔ اس معاملے پر بہت جلد آپ بہت اچھی خبریں سنیں گے۔ اس سال مارچ کے اختتام پر طالبان نے لڑکیوں کے ہائی اسکول اور کالجز کھولنے کے چند گھنٹے بعد ہی بند کر دیے تھے۔ ہائی اسکول اور کالجز کھولنے کے بعد غیر متوقع طور پر بند کرنے کے طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ کے حکم پر افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ عالمی برادری نے بھی غصے کا اظہار کیا تھا۔ افغانستان میں لڑکیاں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جا رہی ہیں۔ ہائی اسکولز میں لڑکیوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے میکانزم بنانے پر کام جاری ہے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے درسگاہوں میں لباس افغان ثقافت اور اسلامی قوانین اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان نے خواتین سے کہا تھا کہ وہ حجاب لیں جس میں سر کو ڈھانپا جاتا ہے جبکہ چہرے کو کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس ماہ مئی کے آغاز پر طالبان کی جانب سے خواتین کو مکمل برقعے اوڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ 31 مئی کو ملکی تاریخ کے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کوئی حکومت نہیں، تحریک انصاف کے بغیر کابینہ بن ہی نہیں سکتی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اداروں کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں، مگر یہ لوگ اداروں سے افسران کو نکال کر کرائے کے لوگ بھرتی کر رہے ہیں۔ FIA ایک کام میں لگا ہے، حمزہ شہباز، فریال تالپور، آصف علی زرداری کے کیسز کیسے ختم ہوں؟ آج ملک میں ڈالر 200 روپے کے ہونے کے قریب جا رہا ہے، جس کی نالائقی موجودہ نظام کے سر ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ان کی زیادہ تر اتحادی جماعتیں نئے انتخابات کی حامی ہیں۔ وفاقی وزیر نے نواز شریف پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی حکومت ہے، اب آپ کو پاکستان آنے سے کون روک رہا ہے؟
بھارت میں ہندوؤں نے شہر بنارس کی قدیم گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران وضو خانے سے ہندوؤں کے بھگوان شیو کی علامت شیولنگ کی برآمدگی کا بھونڈا دعویٰ کر کے مسجد کے احاطے کو سیل کروا دیا۔ بھارتی عدالت نے ایک ہندو انتہا پسند کی درخواست پر بنارس میں واقع تاریخی مسجد گیان واپی کے وضو خانے کے سروے کرنے کا حکم دیا، جس پر فوری طور پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ گیان واپی مسجد کی جگہ بھگوان شیو کا مندر تھا، جسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے توڑ کر مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کو دوبارہ مندر بنانے کی مہم دہائیوں سے جاری ہے، جس کو مودی سرکار کے دور حکومت میں تقویت ملی ہے۔ دوسری جانب بھارت میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہندوؤں کے دعوے کو بھونڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ وضو خانے سے ملنے والی دھاتی چیز کچھ اور نہیں بلکہ پرانا فوارہ ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مزید بتایا کہ 1937 میں مقامی عدالت نے زبانی شہادت اور دستاویزات کی روشنی میں دین محمد بنام اسٹیٹ سیکرٹری نے اراضی کا پورا احاطہ مسلم وقف کی ملکیت قرار دے دیا تھا۔ ایریزونا کی 9 عمر لڑکی دنیا کے 100 مریضوں میں سے ایک ہے جو پانی کی الرجی کا شکار ہے۔ وہ نہانے سے قاصر ہے اور ان کے اپنے آنسو ہی ان کے لیے تیزاب جیسی شدت رکھتے ہیں۔ بیگ 15 سالہ 9 عمر لڑکی ہے جو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو کہ نایاب ہے۔ ان کے بدن پر آبی قطرہ ٹپکتے ہی سوزش اور جلن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی ان کے لیے تیزاب کا درجہ رکھتا ہے۔ جب وہ پانی پیتی ہے انہیں شدید قے آ جاتی ہے، یہاں تک کہ آنسو اس کے لیے شدید تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو چکی ہے، جب بھی پانی پیتی ہوں سینے میں جلن ہوتی ہے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ 1 سال سے انہوں نے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا، بلکہ وہ پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے ہائیڈریشن گولیاں کھاتی ہے، کسی بھی طرح پسینہ بہنے والا کام نہیں کرتی، اور برسوں سے برسات میں باہر نہیں نکلی۔ پانی کا ذائقہ بھی بدمزہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بیماری کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر بھی اس کیفیت سے آگاہ نہیں، کیونکہ اب تک چند درجن مریض ہی ایسے ملے ہیں جو اس شدت کی آبی الرجی کا شکار ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ان کی الرجی مزید شدید اور اذیت ناک ہوتی جا رہی ہے۔ یوں تو دوستو اب ترقی یافتہ چائنا میں بھی کسی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی جاتی۔ کوئی شادی کرنا چاہے یا ساری زندگی تنہا گزارنا چاہے، یہ انسان کا ذاتی فیصلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد صورتحال اکثر بدل جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ چائنا میں تنہا لڑکا اور لڑکی کے مرنے کے بعد ان کی آپس میں شادی کرانے کی باقاعدہ رسم موجود ہے۔ مطلب مرے ہوئے لڑکے اور مری ہوئی لڑکی کی شادی، مردوں کی شادی کی رسم تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ یہ شادی ایک عام شادی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ دعوت نامے بانٹے جاتے ہیں، مہمان تیار ہو کر آتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکیلے زندگی گزار کر مر جانے والا شخص اپنی اگلی زندگی میں بھی اکیلا نہ رہے، اس لیے مرنے کے بعد شادی کروا دی جاتی ہے۔ بظاہر عام سی دکھنے والی شادی کے کچھ خوفناک پہلو بھی ہیں۔ شادی کروانے کے لیے جس طرح ہمارے معاشرے میں نکاح خوان یا عیسائیوں میں پادری کی خدمات حاصل کی جاتی ہے، وہیں اس رسم کے تحت کی جانے والی شادی میں روحوں کو بلانے کا علم رکھنے والے ماہرین کی خدمات دی جاتی ہیں۔ اور سب سے لرزا دینے والا لمحہ دلہن کی رخصتی کا سمجھا جاتا ہے، جس میں دلہن کی قبر کھود کر اس کی مٹی اور ہڈیاں دلہا کی قبر میں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ رسم چائنا کے قدیم صوبوں جیسے شانسی اور ہینان میں ابھی تک پائی جاتی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر مرنے والے کی ادھوری خواہش کو پورا نہ کیا جائے تو پورے علاقے پر بدقسمتی کا راج ہو جاتا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد بھی کئی برس تک دماغی کیفیت متاثر رہ سکتی ہے، اور یوں اس کا حملہ دماغ کو آپ کی حقیقی عمر کے مقابلے میں 10 سال بوڑھا کر سکتا ہے۔ لیکن یہی نہیں بلکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صحت یاب ہونے کے باوجود کورونا دماغی افعال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
اس ضمن میں امپیریل کالج لندن نے کورونا سے صحتیاب ہونے والے 84,000 مریضوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے لیے ایک ذہانت کا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے جسے گریٹ برٹش انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے الزائمر جیسی بیماریوں کو بھی پکڑا جاتا ہے اور اس میں انہیں کوئی معمہ حل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدنی رکھنے والی خواتین میں سے 35% کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رزلٹ آسٹریلیا کے ادارے برائے شماریات کے اعداد و شمار کی بنیاد پر انسٹی ٹیوٹ آف لیبر اکنامکس نے مرتب کیے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سلسلے میں ہر طبقے کی خواتین کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی ان تمام خواتین میں سے جو کسی بھی قسم کے ازواجی رشتے سے منسلک ہیں، 30% نے جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ خواتین کے ہر 3 میں سے 1 کو مارنے کے پیچھے اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 4 میں سے 1 خاتون کے اپنے شوہر کے ہاتھوں ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے اور یہ اعداد و شمار ان کیسز کے ہیں جنہیں خواتین نے رپورٹ کیا۔ امریکہ میں ایسے صرف 20 سے 50% تک کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ 2015 اور 2016 کے درمیان عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد کی وجہ سے طبی اخراجات، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سروسز اور انسانی سرمایہ کے نقصان کی مد میں آسٹریلوی معیشت کو 22 ارب آسٹریلوی ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں ایسے واقعات سے متعلق اس نظریے پر تحقیق کی گئی کہ کسی بھی خاندان کے رکن کا گھر میں رتبہ یا مقام اس کے معاشی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ معاشی حالت بہتر ہونے کی صورت میں ایسے واقعات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن آسٹریلیا میں کی گئی تحقیق کے رزلٹ اس کے برعکس صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق اگر کسی جوڑے میں خاتون کی آمدنی مرد شریک حیات سے بڑھتی گئی تو ان کے ازواجی رشتے میں دراڑ بڑھتی گئی۔ مردوں اور عورتوں کی آمدنی میں فرق کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 153 ممالک میں سے 151 نمبر پر ہے۔ دوستو، کس عمر میں شادی رشتے کو دیرپا اور مضبوط بناتی ہے؟ شادی کے لیے مثالی اور بہترین عمر کیا ہے؟ اس کا واضح تعین کرنا تو ممکن نہیں ہے، مگر سائنس نے دریافت کیا ہے کہ 20 سال کے بعد شادی کر لینا درمیانی عمر میں نیند کا معیار بہتر اور ذہنی تناؤ سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ منیسوٹا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق نوجوانی میں شادی کرنا درمیانی عمر میں ذہنی بے چینی، تناؤ سے تحفظ دیتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا تعلق خوشگوار اور اچھا ہو۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ جلد شادی کرنے سے 37 سال کی عمر میں نیند کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس عمر میں نیند کا معیار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ذہنی تناؤ کا کم سامنا ہو اور نیند کا معیار اچھا ہو تو جسم کی مشین کام بھی بہتر کرتی ہے، جس کا نتیجہ اچھی صحت کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج طبی میگزین جرنل پرسنل ریلیشن شپ میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ایک تحقیق میں ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی عمر ہے جب شادی کرنا جوڑے کے لیے بہترین اور تعلق کو دیرپا بناتا ہے۔ تحقیق میں ہزاروں افراد کی شادیاں ٹوٹنے کی عادت کا جائزہ لے کر دریافت کیا گیا کہ 28 سے 32 سال وہ بہترین عمر ہے جب شادی کے رشتے میں بندھنا اس تعلق کو دیرپا بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں جلد شادی کرنا اس تعلق کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھاتا ہے، جبکہ ادھیڑ عمری میں زندگی بھر کا تعلق بھی کچھ اسی قسم کے خطرے کی زد میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔